یہ کون ہے؟ آپ کی مڈل کلاس کر رہی ہے. اس کے ذہن کو مسموم کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مجرم کو اگر وہ امیر ہے تو چھوڑا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا امیر ہونا مجرم ہونے کا سبب نہیں بنتا. غریب آدمی سے زیادہ لوگ مارتے ہیں. جو غریب کچلتے ہیں وہ بھی نشے میں ہوتے ہیں. یہ تو بھاگ نہیں سکی، وہ تو فوراً بھاگ جاتے ہیں. وہ تو بھاگنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا معمول ہے. وہ لوگوں کو کچلتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ فوراً سے پیشتر بھاگنا ہے. 2 مہینے تک کے لیے اپنے گاؤں میں جا کے چھپ جانا ہے. 2 مہینے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر ٹرک چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈمپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر بس اور منی بس چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ معمول ہے. کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی ری ایکشن ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے انقلابی سوچ. سطحی، جذباتی، ارریشنل، تجزیے سے محروم، تحلیل کرنے کی صلاحیت سے محروم، سوچنے سے محروم، عقل سے محروم، فکر سے محروم، تدبر سے محروم، جو حقائق کو نہیں سمجھتی. جانتے ہیں ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بڑے لوگ خوشی خوشی ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے. آپ کو ضرورت کی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کے گھروں میں بجلی نہیں ہوگی، گاڑیوں میں، اسکوٹروں میں پیٹرول نہیں ہوگا، پورا نظام زندگی ٹھپ ہو جائے گا. حاضرین گرامی قدر، انسانی سماج کو ہم کئی پہلوؤں سے تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک بڑی اہم تقسیم وہ ہے جو معاشی طبقات کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو انسانی معاشرے کو عام طور پر 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم حکمران کلاس یا ایلیٹ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و ثروت، دولت، اختیار، طاقت، سب کچھ ان کے پاس ہوتی ہے. اس کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہے کہ اس گروہ میں کون لوگ شامل ہیں تو مثال کے طور پر جاگیردار، صنعت کار، بڑے سرمایہ دار، بزنس مین، تاجر. اسی طریقے سے جو انتظامی عہدوں پر فائز لوگ ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، آپ کی بیوروکریسی جو ہو گئی، آپ کی ملٹری بیوروکریسی، جوڈیشری کے جو ہائر لوگ ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں، وہ سب اس میں شامل سمجھے جاتے ہیں. ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، اقتدار ہوتا ہے، پالیسیز وہ بناتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو دیگر طبقات میں نے بیان کیے ہیں، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، اثر و رسوخ ہے، اقتدار کے ایوانوں میں ان کی رسائی ہے، پالیسیز پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی کی پالیسیز بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز ایک جگہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور انسانی سماج میں ہمیشہ یہ وہ گروہ ہے جس کے پاس طاقت بھی رہی ہے، اور یہی کسی بھی قوم کی، ملک کی، ملت کی حکمران کلاس ہوتی ہے. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو عوام الناس کا طبقہ ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، جن کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اگلے روز کیا ہوگا، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، یا جن کے گھر اتنے ہوتے ہیں کہ جو طبقہ امراء کا ایک واش روم ہوتا ہے، ان کا گھر اتنا چھوٹا ایک کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر 10-12 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا جو سمجھیے کہ ذریعہ آمدنی ہے وہ افرادی قوت ہوتی ہے، اس لیے ری پروڈکشن ان کا سب سے بڑا پروڈکشن ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہے بچے پیدا کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی یہ ملازمتوں پر بھیج دیتے ہیں، روزگار وہ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو گھروں میں کام کاج کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ کام کاج کے نتیجے کے اندر 200-400 روپے کچھ بچیاں لاتی ہیں، کچھ بچے لاتے ہیں، تو 8-10 بچے اگر کسی گھر کے اندر ہیں تو یوں کچھ زندگی کے معمولات چلانے کا اہتمام ہو جاتا ہے. یہ وہ دونوں طبقات ہیں جن کو ہمارے اقبال نے، غالب نے نہیں بلکہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست. تو ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مال مست ہوتے ہیں، ایک کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور دوسرا اپنے حال میں مست ہے، اس کو اپنی سروائیول کی، اپنی بقا کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو ان دونوں گروہوں کے اندر عام طور پر نہ قومی درد ہوتا ہے، نہ اخلاقی شعور ہوتا ہے. اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کی،
ملت کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس وقت افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر اس گروہ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ انفرادی طور پر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاقی شعور بھی ہوتا ہے اور قومی درد بھی ہوتا ہے، لیکن میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں گروہی طور پر اگر کہیں موجود ہوتی ہیں، گروہی طور پر اگر یہ دو چیزیں کہیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ سماج کا تیسرا طبقہ ہے۔ مڈل کلاس یہ وہ لوگ ہیں جو نہ امیروں کی طرح بے پناہ دولت کے انبار ہیں اور نہ غریبوں کی طرح بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں، تہی دست ہیں، بلکہ ان کا گھر بھی عام طور پہ ہو ہی جاتا ہے اسٹرگل کر کے، 30 40 50 تک پہنچتے پہنچتے گھر بنا لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ اگلے دن گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کھانے کا کیا ہوگا، ان کے پاس اتنے انتظامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر ان کی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے، قومی درد ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ طبقہ اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ یہ ملک و ملت کی گویا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں سیکنڈری جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے، بلکہ معاشرے کی ترقی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ میں سے جتنی زیادہ لیڈرشپ ہوگی وہ قومیں اتنا ہی آگے ہوں گی، اور یہ گروہ جتنا مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی آگے ہوگی۔ مغربی معاشروں میں آپ دیکھیے تو یہ طبقہ بہت مضبوط ہے۔ تو یہ سماجی تقسیم ہے جس کو ہم پاکستان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اور ملت اسلامیہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو اب ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس گروہ کو، یہ جو مڈل کلاس ہے جس کے اندر اخلاقی شعور پایا جاتا ہے، جس کے اندر قومی درد ہوتا ہے، اس کو ایک مرض ہے جو لگا ہوا ہے۔ اس مرض کی بنا پر آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی ایک بڑی جڑ یہ ہے، یہ سوچ ہے، لیکن عام طور پر یہ زیر بحث نہیں آتی۔ تو میں آج کی اس گفتگو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو سامنے رکھوں، اس کے حل کو سامنے رکھوں، اور پھر یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر خیر آئے گا، ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ جو اس وقت مایوسی کی صورتحال میں ہم گھرے ہوئے ہیں، بلکہ کافی عرصے سے گھرے ہوئے ہیں، جسے کسی نے بیان کیا کہ ہمارے حالات حاضرہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، اور وہ عام طور پر کرائسس کے ہی ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کرائسس ہی ہوتا ہے۔ تو کرائسس کی جڑ جو ہے، میں اس کا ایک پہلو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ کیا مرض ہے جو اس گروہ کو لگا دیا گیا؟ لگا نہیں ہے، کون لگاتا ہے؟ یہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ لگاتی ہے، یعنی ایک سماج کی تقسیم وہ ہے جس کو میں بعض دیگر مواقع پہ بیان کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اس میں سے جو اصل سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتی ہے وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہوتی ہے، جو ایک لائحہ عمل دیتی ہے، جو سوچ دیتی ہے، جو فکر دیتی ہے، لوگوں کو ایک زاویہ نظر دیتی ہے۔ تو ہماری اس انٹلیکچوئل لیڈرشپ نے پچھلی کم و بیش 1 صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں اس قوم کو، اور خاص طور پر اس کی مڈل کلاس کو، ایک مرض لگا دیا ہے، اور وہ ہے انقلابی تبدیلی کا مرض۔ یعنی اس گروہ کے اندر قومی درد سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، معاملات بہتر ہونے چاہیے، لیکن جو طریقہ اسے بتایا جاتا ہے، یہ سجھا دیا گیا ہے، جس پہ کنونس کر لیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک عظیم لیڈر آئے گا اور اس کے نتیجے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ کوئی سیاسی لیڈر، عظیم لیڈر ہے یا ہوگا جس کو ہم کسی طرح اقتدار تک پہنچا دیں، اور اس کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور وہ مستد اقتدار پر جلوہ فرما ہوگا، ایسے کر کے چھڑی گھمائے گا، اور اس کے بعد مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سماج جو ہے جناب وہاں پر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، خلافت راشدہ کا ماڈل قائم ہو جائے گا، ریاست مدینہ قائم ہو جائے گی، اور وہ ریاست قائم ہو جائے گی جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا طریقہ انقلابی ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اچھے صالح لوگ جو ہے اقتدار میں آ جائیں۔ تو یہ سوچ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، اس کا مذہبی پرسپیکٹو بھی ہے، اس کا مذہبی پہلو بھی ہے، سیکولر لوگ بھی اسی طریقہ کار کے قائل ہیں،
اور اب کچھ کمبینیشن بھی اس کا وجود میں آ گیا ہے کہ کچھ مذہبی اور کچھ سیکولر لوگ سمجھتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر مڈل کلاس اب اس پہ کنونس ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیکولر ہو، کہ اصل میں خیر ایسے ہی آنا ہے، بھلائی ایسے ہی آنا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور پوری سچائی اور دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، مذہب کا طالب علم ہونے کی بنیاد ہی پر نہیں بلکہ تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی بنیاد پر بھی، سماجیات کا ایک طالب علم ہونے کی بنیاد پر بھی، فلسفہ تاریخ پر ایک کتاب کی مصنف ہونے کی حیثیت میں بھی میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس راستے میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ دور جدید میں جس انقلاب کی سب سے بڑی انقلاب جسے قرار دیا جاتا ہے، جس کی بات کی جاتی ہے، وہ انقلاب فرانس ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں انقلاب فرانس میں، اس میں فرانسیسی بادشاہت ختم ہوئی، کیسی خون ریزی ہوئی؟ اچھا، پہلے تو وہاں آپس میں خون ریزی ہوتی رہی فرانس کے اندر، اس کے بعد انقلاب کامیاب ہو گیا۔ یعنی ناکام انقلاب کی کہانی نہیں سنا رہا، کامیاب انقلاب کی۔ جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر بھی انتشار ختم نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد انتشار کب ختم ہوا؟ جب نپولین بوناپارٹ اقتدار میں آیا، اس نے مار دھاڑ کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد کیا امن قائم ہو گیا؟ نہیں، اس نے یورپ کے اوپر یلغار کر دی، اور پھر جو کشت و خون فرانس میں ہو رہا تھا وہ ربع صدی تک پورے یورپ میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1815 میں واٹرلو ہو گیا۔ واٹرلو جانتے ہیں نا؟ یعنی برطانیہ اور یورپیہ قوموں نے مل کے فرانس کو آخرکار شکست دی، نپولین کو قید کر دیا گیا، تب کہیں جا کے امن و امان قائم ہوا۔ 25 سال کی کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ خون ریزی۔ اچھا، اسی پیٹرن کو فالو کیا، کس نے فالو کیا؟ روس نے۔ 1917 میں وہاں پہ انقلاب آیا، کم و بیش ایک صدی بعد، اور ہم جانتے ہیں کہ خون ریزی سے انقلاب آتا ہے، ہمیشہ کشت و خون ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی امن نہیں ہوتا۔ یعنی جب اسٹیبلٹی ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ پھر اسٹالن نے کس درجے میں قتل عام کیے۔ جب اس نے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں تو ملینز آف پیپل ور کلڈ، دسیوں لاکھ لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی امن نہیں ہوا، دنیا پر کولڈ وار مسلط ہو گئی، پوری انسانیت فنا کے خطرے سے کم و بیش نصف صدی تک دوچار رہی ہے۔ میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن جسے کہتے تھے، میڈ دیوانگی تھی یہ۔ ہم نے اس دور کے آغاز کو، یعنی اختتام کو دیکھا، جو ہماری زندگی کا آغاز تھا، اور چونکہ طالب علم تھے اس دور میں بھی، بچپن میں بھی چھوٹی چھوٹی جیسے بچے بیٹھے ہیں، اس عمر سے بھی میں، چھوٹی عمر سے بھی، چھوٹی کلاسوں میں بھی میں مطالعہ کرتا تھا، مجھے پتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ خوف تھا دانشوروں پہ، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ایک چھوٹی سی غلطی سے بھی اگر وہ ایٹمی میزائل چل گئے تو کسی نے نہیں بچنا۔ تو یہ انقلابی سوچ ہوتی ہے جو کامیاب ہو جائے تب بھی یہ تباہی لاتی ہے، اور جب ناکام ہو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فساد پیدا کرتی ہے۔ جب یہ کامیاب نہیں ہوتی تو دیکھیے یہ اپنے پیٹرن میں اتنی خوفناک ہے کہ سماج میں لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیتی ہے، زہریلا بنا دیتی ہے، ان کے فکر کو، ان کے عمل کو، دونوں کو۔ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر یہ جو سوچ ہے یہ ہمیشہ نفرت اور الزام پہ مبنی ہوتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے اور الزامی نفسیات پیدا کرتی ہے، یہ لوگوں میں انتہا پسندانہ جذبات پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ انقلابی ذہن کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ either you are with us or against us، دنیا یا تو فرینڈز ہے یا اینیمی ہے، چیزیں یا تو سیاہ ہیں یا سفید ہیں، لیڈر یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا الزام دوسرے پہ لگایا جاتا ہے۔ آپ کی کسی غلطی پر یا میری کسی غلطی پر متنبع کیا جائے گا تو بجائے اس کے کہ میں اس کا اعتراف کروں، میں فوراً جواب میں آپ کی کسی کمزوری کو اٹھا کے سامنے لے آؤں گا، اور نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ یہ طبقاتی نفرت بھی ہوتی ہے،
اور یہ کسی فرد کے خلاف بھی ہوتی ہے، کسی گروہ کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، میں اس سے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں، بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کہہ کیا رہا ہوں، یعنی مجرد باتوں کے بجائے میں ایک سادہ اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پورے ملک میں واقعے کا شہرہ ہوا، اخبارات، میڈیا، سوشل میڈیا، سب جگہ پہ اس کا چرچا ہوا۔ کراچی میں ایک حادثہ ہوا پچھلے دنوں، کارساز حادثہ جو کہلاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک خاتون ڈرائیور نے جو بڑی سی لگژری گاڑی کے اندر جا رہی تھی، اور بالکل انہوں نے ریکلیس ڈرائیونگ تھی وہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نشے میں بھی تھی۔ انہوں نے 2-3 لوگوں کو ٹکریں ماری اور ایک باپ بیٹی کو تو موقع کے اوپر ہی انہوں نے کچل دیا۔ کچلا تو نہیں، خیر وہ ہٹ کیا انہوں نے، جو کہ ویڈیو اس کی سامنے آئی گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ ایسی ان کو چوٹ لگی کہ دونوں ہی کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت اندھوناک سانحہ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ساری خرابی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بہرحال رد عمل ہوتا ہے، اور غیر معمولی رد عمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ دولت مند خاتون تھی، بچ کے نکل جائے گی، اور بچ کے نکل گئی۔ پچھلے دنوں دیت ہوئی اور معاملہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا، پھر وہ دوبارہ تازہ ہو گیا معاملہ کہ دیکھیے امیر تھی نا اس لیے نکل گئی۔ اچھا، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس شہر کے اندر ہی ایک واقعہ ہے نا، اس شہر کے اندر ہی ہر دوسرے ہفتے میں کوئی نہ کوئی غریب آدمی، ایک غریب آدمی کے ہاتھوں اسی طرح مارا جاتا ہے، ٹریفک حادثے میں مارا جاتا ہے۔ عام طور پر ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں، بس ڈرائیور ہوتے ہیں، ڈمپر چلانے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت ورثہ جو ہیں ان کے لیے تالیف قلب کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے کا لاشا ایک ٹکڑے میں مل جائے۔ وہ کہتا نہیں بڑی سی لگژری گاڑی اوپر چلا دی، لیکن جب بڑا سا ٹرک کسی کے اوپر سے گزرتا ہے نا، جب ڈمپر اوپر سے گزرتا ہے، تو لاش کا ایک ٹکڑا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے، کارساز واقعے کے 2 دن بعد، بلکہ 1 دن بعد، حادثہ ہوتا ہے گلستان جوہر میں، ایک بچی کے اوپر سے، آج کل لڑکیاں بائکیں چلا رہی ہیں نا، اس کے اوپر سے ٹرک گزر جاتا ہے۔ مجال ہے سماج میں کوئی ری ایکشن ہوا ہو، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس دفعہ غریب نہ غریب کو مارا ہے، پورا ملک خاموش ہے۔ اور کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مارا گیا تھا، اس کے بعد بھی مارے جاتے ہیں۔ اس میں میں نے ایک زمانے میں بڑی ریسرچ کی ہے، اعداد و شمار مجھے پتہ ہے، 10,000 لوگ مارے جاتے ہیں غریبوں کے ہاتھوں، کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ ایسا ہنگامہ برپا کر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ آپ کی مڈل کلاس کر رہی ہے، اس کے ذہن کو مسموم کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مجرم کو اگر وہ امیر ہے تو چھوڑا جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا امیر ہونا مجرم ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ غریب آدمی سے زیادہ لوگ مارتے ہیں، جو غریب کچلتے ہیں وہ بھی نشے میں ہوتے ہیں، یہ تو بھاگ نہیں سکی، وہ تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، وہ تو بھاگنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا معمول ہے، وہ لوگوں کو کچلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فوراً سے پیشتر بھاگنا ہے، 2 مہینے تک کے لیے اپنے گاؤں میں جا کے چھپ جانا ہے، 2 مہینے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر ٹرک چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈمپر چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر بس اور منی بس چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معمول ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے انقلابی سوچ، سطحی، جذباتی، ارریشنل، تجزیے سے محروم، تحلیل کرنے کی صلاحیت سے محروم، سوچنے سے محروم، عقل سے محروم، فکر سے محروم، تدبر سے محروم، جو حقائق کو نہیں سمجھتی۔ ایک خاتون امیر ہے، لیکن چونکہ وہ ایک طبقاتی کشمکش ہے، انقلابی سوچ ہے، انقلابی سوچ ہمیشہ نشانہ بناتی ہے، تو وہ ہمیشہ یہ چیزیں پیدا کرتی ہے، اور پھر اسی لیے لوگ اسی سوچ کے زیر اثر، یہ جب ذہن مسموم ہوتا ہے، اس میں جذباتیت آتی ہے، اس میں انتہا پسندی آتی ہے، الزامی ذہن بنتا ہے، نفرت کا ذہن پیدا ہوتا ہے، تو پھر سطحیت بھی آتی ہے۔ پرفریب باتیں، خوشنما دعوے، جھوٹی باتیں، کھوکھلے نعرے، لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں۔ ساڈا لیڈر آوے ہی آوے، اس تو کچھ بھی کہہ دیا آپ مان لیتے ہیں، وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو میں نہ لیڈر کو الزام دیتا ہوں، نہ عوام کو الزام دیتا ہوں، میں ہمیشہ یہ توجہ دلا رہا ہوں، یہ بات جوانی سے کہتے کہتے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں کہ دیکھیے یہ انقلابی سوچ ہے جو مسئلہ پیدا کر رہی ہے، اس نے ذہنوں کو مسموم کر دیا ہے۔
اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. اچھا یہ تو اس کے فکری نقصانات ہیں، اس کے جو عملی اثرات ہیں وہ بھی اتنے خوفناک ہیں اور زیادہ ہولناک ہیں، کیونکہ یہ جو انقلابی سوچ ہے یہ عمل پہ کیا اثر ڈالتی ہے، ہمیشہ آپ کو مایوس بناتی ہے، یہ ہمیشہ آپ کو مایوس کرتی ہے. مایوسی میں لوگ اس حد پہ پہنچتے ہیں کہ اب تو ملک ہی تباہ ہو جانا چاہیے. جب تک ملک مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں اس سوچ کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ اب اس ملک کو تباہ ہو جانا چاہیے. بھائی تباہی کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھیے تباہی، نام سنا ہے صرف تباہی کا تم لوگوں نے. یہ مڈل کلاس پیٹ بھر کے کھا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے، ٹویٹر پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے تباہی دیکھی نہیں ہے، انہوں نے ابھی جنگیں دیکھی نہیں ہیں، انہوں نے ابھی ہلاکتیں دیکھی نہیں. ہمارے ملک نے جتنی جنگیں لڑی سرحدوں پہ لڑی ہیں، شہروں کے اندر آج تو کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. کوئی قحط نہیں دیکھا اس طرح ہم نے جو براہ راست قحط ہوتا کسی علاقے میں آیا ہے. بلوچستان میں ایک زمانے میں آیا تھا، ابھی ہم نے وہ تباہی دیکھی نہیں ہے. نام سنا تو بڑا گلیمرائز کرتے ہیں، خون ریزی ابھی ہم نے پوری طرح دیکھی نہیں ہے. تھوڑی بات کراچی والوں نے دیکھ رکھی ہے، لیکن دیکھیے وہاں پہ بھی مڈل کلاس کی جو مڈل کلاس ہی کام کر رہی تھی، اسی کی سوچ کام کر رہی تھی، انقلابی سوچ ہی کام کر رہی تھی، وہ نفرت الزامی سوچ. تو یہ مایوس ہو کے یہ ذہن، اور پھر کیا کرتا ہے، بے عمل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ بدعملی کا شکار ہوتا ہے. جس دائرے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، جہاں آپ واقعتاً تبدیلی لا سکتے ہیں، جہاں پر آپ نتائج دے سکتے ہیں، وہاں پر رزلٹ زیرو ہے. وہاں کچھ نہیں کر رہے، وہاں پر خود کرپٹ ہیں، وہاں خود بد اخلاق ہیں، وہاں خود بے عمل ہیں، وہاں پر خود جھوٹے ہیں، وہاں پہ خود فریب دیتے ہیں، وہاں پر ہر طرح کی برائیاں ہیں. وہ سرکاری ملازم جو دن بھر رشوت لیتا ہے، کام چوری کرتا ہے، وہ بولتا ہے جی ملک میں تو کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھائی تم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو وہاں پہ تم نے ساری خرابی کر رکھی ہے، کیسا ظلم تم کر رہے ہو. ایک زمانے میں نے آج سے 25 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا، ہر کرسی پر فرعون بیٹھا ہوا ہے. اقتدار کی ہر کرسی پہ، چاہے وہ کلرک کی کرسی ہو، وہاں فرعون ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ جائیے، آپ کا واسطہ ایک فرعون سے پڑے گا. لیکن وہ فرعون کیا کہتا ہے، دیکھو یہ کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، بڑی خرابی ہے ہر جگہ. یہ مینٹلٹی ہماری کر دی، یہ ہمارا فکر، یہ ہمارا عمل، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارے رویے کرتے ہیں. اس کے ساتھ یاد رکھیے گا آپ صدیوں لگے رہیں، صدیوں لگے رہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی بھلائی نہیں آ سکتی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تجزیہ کر دیا، تحلیل کر دی، تو اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے مسئلے کا حل میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسئلے کا حل کیا ہے؟ دو نکاتی حل ہے. اس حل کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں مثبت بنیادوں پر لوگوں کے شعور کی تربیت کرنی ہے. مثبت بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ لوگوں کو ہمیں امید کا راستہ دکھانا ہے، ان کی سوچ کو تعمیری کرنا ہے، ان کو زندگی کے حالات کے مثبت زاویے دکھانے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہیں، معاشی بڑا عدم استحکام ہے، سیاسی بحران بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں خود مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. افغانستان بار بار برباد ہوا ہے، سریا شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے کی بات ہے. عراق کی کہانی ہمارے سامنے ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ جو معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے والی بات ہوتی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی. جانتے ہیں ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بڑے لوگ خوشی خوشی ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے. آپ کو ضرورت کی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں ہوگی، گاڑیوں میں اسکوٹروں میں پیٹرول نہیں ہوگا، پورا نظام زندگی ٹھپ ہو جائے گا. جو خوشی خوشی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں بہتر کرنے کی جدوجہد نہ کریں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں میں. طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ مثبت زاویہ پیدا کریں، پھر امید کی سوچ. پچھلی صدی میں ہم
ابھی اس کی ڈیٹیل میں کروں گا، اس سے زیادہ بدتر حالات میں تھے. پچھلی صدی میں ہم کہیں بدتر حالات میں تھے. لیکن آپ دیکھیے کیا ہوا، پاکستان آزاد ہوا، صورتحال کتنی بہتر ہو گئی. یعنی اس کے بعد جو کچھ ہوا ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، لیکن امید کا چراغ تو جلنا چاہیے نا. تو یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ حقائق بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ حقائق، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے، پہلی بات بھی ہوئی ہے. افغانستان، عراق، شام، یہ سب حقائق ہیں. اور پاکستان میں وہ نہیں ہوا، یہ بھی حقیقت ہے. اور یہ کہ ہم 1857 کے بعد مکمل طور پر برباد تھے، اس کے بعد ہم بہت بہتر حال میں پہنچ گئے، یہ بھی حقیقت ہے. تو جب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے تو پھر آدمی کے پاس کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے دائرے میں جو بھی چیز بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں وہ کر گزروں. جو ممکن ہے اس کی جستجو میں لگ جاؤں. یہاں سے گریجول تبدیلی کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. یہ سلو ہے لیکن اس سے زیادہ مؤثر طریقہ اور تبدیلی کا اس سے زیادہ یقینی طریقہ، اس سے زیادہ پائیدار طریقہ، اس سے زیادہ پرامن طریقہ، اس سے زیادہ مستحکم طریقہ کوئی نہیں ہوتا. ابھی پچھلی صدی کے جس واقعے کا ذکر کیا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوا ہے ہماری اپنی تاریخ میں، ہوا ہے اسی پروسیس سے، ہوا ہے اسی پیٹرن سے ہوا ہے. 1857 کے بعد ہم برباد ہو گئے تھے. یعنی ایک سمجھیے کہ خاک و خون میں آلودہ صورتحال تھی. مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اچھا، ود ان نو ٹائم یہ واقعہ بھی ہوا کہ پورے عالم اسلام میں یہی سب کچھ ہو گیا. 17ویں، 18ویں، 19ویں اور پھر 20ویں صدی کے آغاز پہ پورا عالم اسلام غلامی میں چلا گیا، مغربی طاقتوں کا غلام ہو گیا. لیکن ہندوستانوں کے مسلمانوں کے لیے اس کا کلائمیکس پوائنٹ 1857 تھا. اس وقت ایک بہت بڑا لیڈر پیدا ہوا، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سب کانٹیننٹ کا اس پہلو سے سب سے بڑا لیڈر سر سید احمد خان. ان کی مذہبی رہنمائی کو الگ رکھ دیجیے، وہ زیر بحث نہیں، میں قومی رہنمائی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ٹھیک انہی بنیادوں پہ جو میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے کام شروع کیا، تنے تنہا، اور ساری گالیاں کھا کے یہ کام شروع کیا. کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، پھر بھی یہ کام شروع کیا. اور پھر اس کے لیے جو عملی ذرائع اختیار کیے جا سکتے تھے انہوں نے کیے. انہوں نے رسالہ نکالا، کتابیں لکھی، سب سے بڑھ کر انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا، تربیت کا نظام بنایا. اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک طرف نسل تیار ہوئی، دوسری طرف ان کو ایسے رفقا ملے، حالی جیسے لوگ. صرف ان کی ایک نظم جو ہے مسدس حالی، وہی بڑی غیر معمولی قسم کی کتاب ہے، اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور میں کہتا ہوں آج کے دن تک وہ سب سے زیادہ ویلڈ رہنمائی ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں نے اس رہنمائی کو نہیں مانا، لیکن آج کے دن تک وہ سب سے زیادہ ویلڈ رہنمائی. ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں اس کو اب انشاءاللہ، بلکہ ہو چکی ہے انشاءاللہ. اب ہم اس کو اپنے ویڈیو چینل پہ پیش کر دیں گے. آج تک وہ سب سے زیادہ اچھی تنقید ہے. ہمارے اصل مسئلے پہ انہوں نے انگلی رکھ کے بتا دی یہ ہمارا مسئلہ، اور اس کو آج تک ہم نے ایڈریس لیا، اس لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. لیکن اس وقت سر سید نے یہ کام بھی کیا تھا، قومی درد بھی پیدا کیا، اخلاقی شعور بھی پیدا کیا، ایک قوم بنائی. اصل میں وہ بانی ہے یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں کی جو ملت اسلامی ہے اس کے بانی ہیں. انہوں نے بنیاد رکھی. اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے کہ ان کے زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا، حالی جیسے رفقا ہیں، شبلی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور پھر بعد میں ایک پوری جنریشن در جنریشن پیدا ہوئی. علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسی فکر، اسی نظام تعلیم کے برگزار ہیں. ان میں کوئی مایوسی نہیں تھی. ان میں سے کسی شخص نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے آئے، حتیٰ کہ قائد اعظم چلے بھی گئے تو واپس آ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک سے باہر نہ جائیں، اب صورتحال کچھ بدل گئی ہے. باہر جائیں تو باہر جانے والوں کی ذمہ داریاں جدا ہو جاتی ہیں. جب میں کبھی باہر جاتا ہوں تو سامنے رکھتا رہتا ہوں. لیکن انہوں نے یہ راستہ لیا ہی نہیں، ڈٹ گئے، فائٹ کیا، فیس کیا، اور گریجولی کام کیا، ممکن کی جستجو کی، تعمیری کام کیا. اس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ
عالم اسلام کی سب سے بڑی اور دنیا کی 5ویں بڑی ریاست وجود میں آ گئی تھی۔ اچھا، سر سید نے یہ ماڈل کہاں سے لیا؟ یعنی سر سید جن کے سر یہ صحرا بنتا ہے کہ وہ اصل میں انہوں نے محنت کی اور سمجھے کہ کم و بیش 70 برس کے اندر رزلٹ آ گیا۔ 70 برس کا مطلب ہے 2 نسلیں۔ انہوں نے یہ ماڈل کہاں سے لیا تھا؟ برطانیہ سے۔ یعنی یورپ میں ایک تو میں نے بتایا نا آپ کو ماڈل قائم کیا فرانس نے، دوسرا ماڈل قائم کیا برطانیہ نے۔ برطانیہ نے تبدیلی کا گریجول ماڈل جو ہے اس کو اختیار کیا، اور آپ دیکھیے اس کے بعد برطانیہ کا اقتدار کس طرح قائم ہوا کہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جس طرح فرانس کے ماڈل کو روس نے لیا، برطانیہ کے ماڈل کو کس نے لیا؟ امریکہ نے۔ وہ ایک گریجول تبدیلی کا ماڈل، تعمیری کام کا ماڈل، ممکن کی جستجو، مثبت سوچ، پیسفل کو ایگزسٹنس، یہ ساری چیزیں انہوں نے اختیار کی۔ باقی لوگوں کے ساتھ یہ کچھ بھی کریں، اپنے معاشروں میں ایک بہتر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے معاشروں پہ ہمیشہ یہ بہتر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس دنیا میں آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آئیڈیل معاشرے تو صرف وہی ہوتے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام قائم کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اس وقت میں انبیاء کے ماڈل کو زیر بحث نہیں لا رہا، وہ تو خدائی ماڈل ہوتا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے، انسانی ماڈلز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ ماڈل ہے جس کو مغرب کے اس ماڈل کو سر سید نے اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ تدریجی ماڈل جس کے اندر امید ہو، مثبت سوچ ہو، تعمیری جذبہ ہو، اور یہ پتہ ہو کہ اپنے دائرے میں کام کرنا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاقی شعور کی بیداری، اخلاقی شعور کو قوم کے افراد کے اندر زندہ کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اخلاقی شعور ہے جو دراصل کسی بھی شخص کو ایک جانور سے انسان بناتا ہے، اعلیٰ انسان بناتا ہے، اسے قربانی دینے والا بناتا ہے۔ آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھتا ہے، انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں الزامی پہلو سے نہیں، نفرت کے پہلو سے نہیں، تنقید کے پہلو سے نہیں، ہمدردی کے پہلو سے، مدد کے پہلو سے، تعاون کے پہلو سے، ہاؤ کین آئی کمپلین کے پہلو سے نہیں، ہاؤ کین آئی ہیلپ، اس پہلو سے۔ ہاں وہ تنقید جب کرتا ہے، اصلاح جب وہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اخلاقی شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اخلاقی رویہ، دوسروں کا نہیں، میرا اخلاقی رویہ۔ اس میں ظاہر بات ہے غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن آدمی کا فوکس رہتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، ٹھیک کرنے کا کام۔ ایسا یہ جو چیزیں ہیں، ابھی تک تو میں سیکولر بات کر رہا تھا نا، لیکن اب میں آتا ہوں اس اصل چیز کی طرف۔ یہ دونوں چیزیں آتی کہاں سے؟ یہ اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ پہلی چیز پیدا ہو رہی ہے ایمان سے، یعنی مومن ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اوپر امید ہوتا ہے۔ ایمان لازماً یہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ ابھی ایمانیات میں پڑھاؤں گا، اس میں یہ چیز زیر بحث آ جائے گی۔ وہ پیدا کیا کرتی ہے؟ وہ شخصیت پیدا کر دیتی ہے۔ پہلا ایک شخصی رویہ ہے، اور دوسرا اخلاقی مطالبہ۔ یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ تو ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کے مسائل سے بالکل بے نیاز ہیں، قوم و ملت کے مسائل سے بالکل بے نیاز ہیں۔ یہ جو پیٹرن ہے، یہ اصل میں نبیوں کا پیٹرن ہے۔ سب سے زیادہ پائیدار تبدیلی یہاں سے آتی ہے، جو بھی میں نے بتایا نا کہ مغربی طاقتیں سیکولر اصول پہ چلتی ہیں تو اپنے معاشرے میں تو خیر لے آتی ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو نبیوں کا پیٹرن ہے، اس میں دوسروں کے لیے بھی خیر ہوتی ہے، اجنبیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، وہ اسی وجہ سے رحمت ہے، اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کی رحمت للعالمین ہونے کے 1000 پہلو ہیں، لیکن یہ پہلو بھی، یہ نبیوں کا ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے لیے کام کرنا سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑا کام ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کام کا کبھی کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ جتنا آپ انقلابی ہوں گے، جتنی آپ ریڈیکل بات کریں گے، جتنی آپ ہاٹ بات کریں گے، آپ کو اگر یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو آپ کو ویوز ملیں گے،
اگر آپ معاشرے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈونیشنز ملیں گے. اگر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو لوگ عملاً آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جائیں گے. ایمان و اخلاق کی دعوت کے ساتھ کوئی نہیں آتا. لیکن اس دعوت کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خوش قسمتی سے اس دعوت کو جو ہدف ہے اصل میں وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مان لیں. جو قرآن مجید ہدف سامنے رکھتا ہے کہ بات پہنچا دو، یہ اگر مانیں گے تو ان کا بھلا ہے، نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ غنیون عن العالمین ہے، بے نیاز ہے سارے جہاں. کیونکہ اصل چیز کیا ہے، یہ کام جس غرض سے کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دنیا میں کوئی تبدیلی ہے. اس کا اصل موٹیو یہ ہے کہ آخرت کا اجر پانا. اس کا اصل موٹیو یہ نہیں کہ دنیا کو بدل دینا، اس کا اصل موٹیو یہ ہے کہ دنیا تک پہنچا دینا ہے، بدلنا اپنے آپ کو ہے. کیونکہ ہم بدلیں گے تو پھر اس کا بدلہ جنت ہے. لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ صدا بلند ہوتی ہے، دعوت بلند ہوتی ہے، اور وہ اگر غیر جانبدار رہ گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، آپ بڑے سے بڑا صالح آدمی ہے، اس سے پوچھیں گے میں لڑ رہا تھا. یعنی یہ جنگ خدا کی جنگ ہے نا، نبیوں کے بعد تو اب خدا ہی لڑ رہا ہے اس جنگ کو. میں لڑ رہا تھا، میں مدد کے لیے بلا رہا تھا. اینڈ یو ڈیڈنٹ موو، تم میں کوئی حرکت نہیں ہے، تم آگے نہیں بڑھے. تو نصرت الدین وہ چیز ہے جس کے اوپر جب یہ صدا بلند ہو جائے پورا ایمان موقوف ہو جاتا ہے. اگر آدمی اس وقت نہیں اٹھا تو ایمان ہی رد کر دیا جائے گا، تھا ہی نہیں ایمان. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان ہو، آدمی کے سمجھ میں آ جائے کہ دعوت تو ایمان کی ہے، اخلاق کی ہے، قرآن مجید کی ہے، نبیوں کی ہے، اس کے بعد آدمی میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. آدمی ہر حال میں حرکت کرے گا، تن من دھن کی بازی لگائے گا، اس کو اپنا مسئلہ بنائے گا. کیونکہ یہ خدا کے ہاں اجر پانے کا، بلندی درجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ نبیوں کا قرب پانے کا، ان کی مجلسوں میں جا بیٹھنے کا موقع پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور یہ وہ ذریعہ ہے جو اس دور میں تو انتہائی آسان ہو گیا. پچھلے دور میں اس طرح کی چیزوں کے یہ جانیں دینی پڑتی تھی. اس دور میں تو آدمی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس کی جو آخری خصوصیت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو اس کا دنوی پہلو سے فائدہ بتا رہا ہوں، قومی پہلو سے فائدہ بتا رہا ہوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. آپ کو واقعہ ہے جو پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے یہ بتانے کے لیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا اب فیصلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ شروع کیا. بڑا ہی یہ دل نواز قسم کا واقعہ ہے. اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ ابراہیم تو ہم سے جھگڑنے ہی لگا، اور بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ درخواست کر رہے تھے، بڑی عاجزانہ، کہ پروردگار آپ قوم کو چھوڑ دیجئے، 50 لوگ تو ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم 50 لوگ نہیں ہیں، ہوتے تو چھوڑ دیتا میں. بڑی لجاجت سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار آپ رحیم و کریم ہیں، آپ 10 لوگ ہی کمی سے نہیں چھوڑیں گے، چلیے 50 نہیں ہوں گے 40 تو ہوں گے نا. کہتے ہیں نہیں ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں، ہوتے تو چھوڑ دیتا. چلیے 5 لوگ کم کر لیں، 35 تو ہوں گے، نہیں ہیں اتنے بھی. کم کرتے کرتے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ 10 تو ہوں گے نا پروردگار، چھوڑ دیجیے اس قوم کو. وہ کہتے ہیں ابراہیم 10 بھی نہیں. تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے ہمیں، اس کو قرآن نے اون کر لیا ہے. تفصیل تو یہ تورات میں آئی ہے، لیکن قرآن نے جو کہ اس کو اون کر لیا ہے تو اس کا مطلب پورا واقعہ اپنی تفصیلات میں ٹھیک ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر مل جائیں تو رسولوں کی قوموں پہ آنے والے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. تو ہم تو پھر بہت ہلکا معاملہ ہے ہمارے درمیان تو کوئی رسول نہیں آیا، تو ایسی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. تو ہماری قوم کے ساتھ بھی اگر کوئی برا ہونے کو ہے اور ہم کچھ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیں، کچھ لوگ کون جو اس جذبے سے اٹھ جائیں جس کا میں نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ موقوف کر دیتے ہیں. وہ کہتے نہیں ابھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، عذاب کا فرشتہ رک جاؤ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا انسان کر رہے ہیں، انسان کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اصل میں اسباب کی ڈوریاں ہلاتے ہیں، اس کے بعد قوموں کا فیصلہ یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے. فرد نہیں کرتا، کوئی لیڈر بھی نہیں کرتا، کوئی سیاستدان بھی نہیں کرتا، کوئی جنرل بھی نہیں کرتا، کوئی قاضی چیف جسٹس بھی نہیں کرتا، کوئی سیاستدان نہیں کرتا، کوئی دولت مند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہوتے ہیں.
تو فرشتوں کو حکم دے دیں گے نہیں ابھی روک دو، ابھی کچھ بندے ہیں کام کر رہے ہیں، دیکھنے دو کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ آخرت کی تو بات میں کر چکا، دنیا میں آپ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ ٹھیک نہیں کریں گے تو کم سے کم مہلت دے دیں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے، کچھ لوگ بھی نہیں دے سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا چکے ہیں ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک ہوتی ہے۔ ریحان بھائی، یہ آپ نے برطانیہ کی گریجول تبدیلی کے بارے میں ڈیٹیل نہیں کی، وہ ذرا بتا دیں اس میں کیا کیسے وہاں پہ گریجول تبدیلی ہوئی تھی؟ دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ فرانس کا جو ماڈل تھا وہ انقلابی ماڈل تھا، اور ہر جگہ ہی بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے تھے۔ روسو جو تھا وہ فرانس میں پیدا ہوا، والٹیئر برطانیہ میں پیدا ہوا، لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر بادشاہی نظام آپ کے علم میں ہوگا نا، اس وقت بھی وہاں پر برطانیہ میں حکمران کون ہے، کیا کہلاتا ہے؟ کنگ ہے اس وقت۔ پہلے تو کوئین تھی، کیا نام تھا؟ کوئین الزبتھ، وہ شاید 50 سال رہیں، اور اس وقت کنگ چارلز ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہی نظام کو ابھی تک رکھا ہے، گرچہ اب وہ ایک سیرمونیل جو ہے وہ، یعنی برطانیہ کا جو بادشاہی نظام ہے سرمونیل ہے، علامتی ہے، اس کی کوئی انتظامی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک دم سے بادشاہی نظام کو ختم کرتے، بادشاہوں کا، شہزادوں کا قتل عام کرتے، ایلیٹ کلاس کو ذبح کرتے، یہ کر سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ فرانس کا ماڈل تو سامنے تھا نا۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلتے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے یہ حکومت چلا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے۔ حکومت چلانا مذاق نہیں ہوتا، آپ کوئی دفتر کھول لیں، کوئی آفس کھول لیں، وہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو راہ سے ہٹائیں، یا برطانوی لوگ ان کو راہ سے ہٹاتے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گریجولی تبدیلی کی۔ اچھا، انہوں نے اقتدار جو دیا، یعنی عوام کو بتدریج اقتدار میں انہوں نے شامل کرنا شروع کیا، یعنی پارلیمنٹری نظام وجود میں آیا آہستہ آہستہ۔ پہلے جو تھا، پہلی چیز جو ہوئی ہے غالباً وہ یہ ہوئی تھی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی آپ اگر ہم سے ٹیکسز لے رہے ہیں تو ہمیں نمائندگی تو دینا۔ تو یوں عوام الناس جو تھے، یا جو بادشاہوں کے علاوہ تھے، وہ اقتدار میں آنا شروع ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے آئین کو، اچھا آئین ابھی بھی وہاں پہ تحریری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک جو آئین ہے وہ جو ہے روایتی آئین نہیں ہے، بلکہ وہ گریجولی کچھ چیزیں ہیں جو صدیوں کے عمل سے وہاں پہ داخل ہو گئی ہیں، اور وہ چیز ان کی روایت ہے جو آئینی روایت ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی محکم ہے، کوئی اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہاؤس آف لارڈس کا تصور وہاں وجود میں آیا ایک زمانے میں کہ بھائی طبقہ عمرہ ہیں جو ہمیشہ اقتدار میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک فارمل شکل دے دی گئی۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ بادشاہی اقتدار ہوتا تھا، ہاؤس آف لارڈس تھے جن کو اقتدار دیا گیا، پھر ہاؤس آف کامن وجود میں آیا، جو ہمارے یہاں غور کیجیے تو سینٹ اور قومی اسمبلی جو اب کہلاتے ہیں۔ تو اصل میں وہ تصور کیا تھا کہ پہلے انہوں نے خواص کو اقتدار میں شریک کیا، پھر عوام کو اقتدار میں شریک کیا، اب پورا اختیار جو ہے، پورا اقتدار گریجولی اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ عوام کو مل گیا۔ اس لیے کہ اصل ڈیسائسو رول کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ جو دراصل قومی اسمبلی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔